الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنک لعلی خلق عظیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ مل کر پڑھ لیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہمارے دوسرے کورس اخلاق و آداب کورس، اس کی آج پہلی کلاس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کیسے ہونے چاہیے ہر پہلو بیان فرما دیا۔ اخلاقیات کے اندر کئی اعتبار سے گفتگو کی جاتی ہے۔ انسان کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک اس کا ظاہر ہے، ایک باطن ہے، اور اخلاقیات کے اندر ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کی جو مین بنیاد ہے وہ اس کا باطن ہے۔ اخلاقیات کے اندر جہاں سے پہلے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے، وہ اس کا باطن ہے۔ تو اخلاقیات میں جو گفتگو اولین کی جاتی ہے وہ دل کے بارے میں، اور دل کے حوالے سے، نیت کے حوالے سے، کہ نیت یہ اخلاقیات کی بنیاد ہے۔ اس کی درستی کے بغیر اخلاق درست نہیں ہو سکتا۔ وہ وقتی بناوٹ تو ہو سکتی ہے لیکن اسے اچھا اخلاق نہیں کہہ سکتے، اس میں مستقل مزاجی نہیں ہو سکتی۔ یہ وجہ ہوتی ہے کہ لوگ باہر کچھ ہوتے ہیں اور گھر میں کچھ ہوتے ہیں، تو ایک بناوٹ اختیار کی ہوتی ہے، لیکن جو صحیح معنوں میں جس کا اخلاق درست ہوتا ہے وہ باہر بھی صحیح ہوتا ہے، گھر میں بھی صحیح ہوتا ہے، اس کی جلوت اور خلوت ایک ہوتی ہے۔ تو نیت کے حوالے سے آج ہم کچھ احادیث مبارکہ کی روشنی میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کہ پارہ 17 سورۃ الحج آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا کہ اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے، یعنی اللہ تک پہنچتی ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں بندہ قربانی کرتا ہے تو قربانی کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے۔ جو مقصد بندہ لے کر اس جانور کے اوپر چھری چلا رہا تھا وہ مقصد پہنچتا ہے، اگر نیک ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اور نیت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح ارشاد فرمائی ہے قرآن پاک کے اندر، آل عمران کے اندر، کہ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ۔ تم فرما دو کہ جو تمہارے جی میں بات تم چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو، اللہ جانتا ہے۔ یہ چیزوں کو چھپانا، بات کو بدلنا، اندر کچھ ہو باہر کچھ کہنا، اس میں دنیا والوں کو تو انسان دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے۔ اس حوالے سے جو مشہور حدیث مبارک ہے اسے ہم ابتدا کرتے ہیں کہ جس کے راوی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ سے حدیث مبارک مروی ہے کہ آپ فرماتے، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا،
انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ۔ فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر ایک شخص کے لیے وہی ہے کہ جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلی بات ہے کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ فرمایا کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے لیے ایک دنیا کو حاصل کرے، یا عورت کے لیے کوئی اس سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے کہ جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ اب ہوا یہ تھا، اس حدیث مبارکہ کا پس منظر یہ ہے، جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ میں مسلمانوں نے ہجرت فرمائی، اب وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہجرت فرمائی، لیکن اس میں ایک دو افراد ایسے تھے کہ ان کا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ظاہری طور پر ماننا نہیں تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مدینے میں جا کر ایک عورت ہے اس سے میں نکاح کروں گا، یا مقصد دنیا حاصل کرنا تھا کہ یہاں پر تنگی ہے تو وہاں پر جا کے دنیا حاصل کر لی جائے گی، کوئی آسانی آ جائے گی۔ تو اب جس کی ہجرت جس کی طرف ہوگی تو اب اس کو ویسا ہی ملے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واضح کر دیا، اگرچہ ہجرت کے جو صحابہ نے کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں، قرآن پاک کے اندر جن صحابہ نے ہجرت کی ہے ان کے فضائل ذکر ہوئے ہیں۔ تو اب یہ تھا کہ جنہوں نے اس کاموں کے لیے ہجرت کی ہے کیا ان کو بھی یہ فضیلتیں ملے گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فیصلہ کر دیا کہ نہیں، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی ہے اس کو تو وہ سارے فضائل ملیں گے، کہ جس نے، جیسے ہمارے ہاں ایک بات ہوتی ہے کہ چلو جاتے ہیں، چلو ساڈا بھی کم ہو جائے گا، تو اصل مقصد دوسرا ہوتا ہے کہ چلو ایسے بہانے چل بھی جاتے ہیں۔ تو ہم چیزوں کو، دین کو بہانے کی خاطر رکھتے ہیں اور اصل کام ہمارا کوئی اور ہوتا ہے۔ تو دین کے اندر جو عمل کیا جائے وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے۔ اور یہ جو حدیث مبارک ہے، امام شافعی اور دیگر ائمہ نے اس حدیث مبارک میں بارے میں یہ فرمایا کہ یہ حدیث اس میں اسلام کا تیسرا حصہ ہے، یعنی اسلام کے تیسرے حصے کیے جائیں تو تیسرا حصہ اس حدیث میں آ جاتا ہے۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں اس حدیث مبارک میں فقہ کے 70 ابواب ذکر کر دیے گئے ہیں، یعنی اتنی جامع یہ حدیث مبارک ہے، کیونکہ دین اسلام کی جتنی بھی چیزیں ہیں آ جا کے اس کا تعلق ہے یہ نیت کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ جو عمل ہوتا ہے یہ نیت کا محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث مبارک میں یہ بھی فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی جو نیت ہوتی ہے نا اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف خالص عمل ہی قبول کیا جاتا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حوالے سے ایک حدیث مبارک ہے کہ قیامت کے دن ہوگا یہ کہ کچھ مہر بند صحیفے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، یعنی ایک کتاب یا ایسا جس کے اندر اعمال نامے درج ہوں گے، وہ اس کے اوپر مہر لگی ہوگی، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا اسے چھوڑ دو، اسے قبول کر لو۔ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ کہ جس صحیفے کو چھوڑنے کا کہا گیا ہے اس میں بھی تو اس بندے کی خیر کی باتیں موجود ہیں، اچھی باتیں موجود ہیں، اسے چھوڑنے کی حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دریافت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ اعمال جس کو میں چھوڑنے کا کہہ رہا ہوں یہ میرے لیے نہیں تھے، یہ غیر کے لیے تھے۔ آج میں وہی عمل قبول کروں گا جو میری رضا کے لیے کیے گئے تھے۔ تو ہم ایک بھی نیکی کریں نا تو اس میں اپنا حساب ضرور کر لیا کریں کہ میرا عمل اللہ کے لیے ہے، دوستوں کو، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، کسی کا منہ بند کروانے کے لیے ہے، مقصد کیا ہے؟ اگر تو عمل درست ہوگا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ساتھ نیت بھی درست ہو، کہ صرف عمل کا درست ہونا کافی نہیں، ساتھ نیت کا درست ہونا بھی یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم ایک دوسری حدیث مبارک ذکر کرتے ہیں کہ اس میں ایک واقعے کا ذکر بھی ہے۔ اس حدیث مبارک کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یغزو جیش الکعبۃ فاذا كانوا ببیضاء من الارض یخسف باولہم وآخرہم. آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایک لشکر کعبہ معظمہ پر حملہ کرے گا جب بیضاء، یہ میدان کا نام ہے، بیضاء اس میدان کو کہتے ہیں کہ جس میدان کے اندر کوئی درخت نہ ہو، کوئی ٹیلا نہ ہو، بالکل چٹیل میدان ہو، بالکل سیدھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک میدان ہے، اس کو بیضاء کہا جاتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ لشکر بیضاء کے مقام پر آئے گا، وہ آئے گا اس لیے کہ وہ مکہ پر حملہ کرے. بیضاء کے مقام پر پہنچے گا تو ان کے اگلے پچھلے سارے کے سارے زمین میں دھنسا دیے جائیں گے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگلے پچھلے سارے کے سارے ان میں دھنسا دیے جائیں گے زمین میں. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ان کے اگلے پچھلے سب کیسے دھنسا دیے جائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے تو بعض دکاندار ہوں گے اور کچھ ان لشکروں میں سے نہیں ہوں گے، یعنی وہ اپنے کسی اور کام کے لیے آئے ہوں گے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے اول آخر کو دھنسا دیا جائے گا، پھر وہ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے. اب اس حدیث مبارک کی تفسیر کے اندر علماء نے کلام کیا ہے کہ، اور اس کی جو تفسیر سیدنا، اس کی حدیث کی جو شرح ہے سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بخاری کی شرح فیوز الباری میں فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوال کیا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ تو خانہ کعبہ کی چڑھائی کی نیت سے آئے ہیں وہ تو مجرم تھے، لیکن جن کی یہ نیت نہیں تھی بلکہ وہ تو صرف خرید و فروخت کے لیے آئے تھے. یا کچھ لوگ وہ ایسے جو جنگیں ہوتی ہیں قیدیوں کو بھی مجبوراً جنگوں میں شامل کر دیا جاتا ہے. تو کہا کہ کچھ تو مجبور قیدی ہوں گے، انہیں زبردستی جنگ میں لایا گیا ہوگا، تو انہیں بھی کیوں دھنسا دیا جائے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا سب کو دھنسا دیا جائے گا. مطلب یہ تھا کہ جب سیلاب آتا ہے نا تو سیلاب اچھے برے کی تمیز نہیں کرتا، وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. ہاں البتہ قیامت والے دن جو جس کی جیسی نیت ہے اس کے مطابق حساب ہوگا. اگر ان میں سے کسی کی نیت یہ تھی کہ میں کعبے پر چڑھائی کروں گا یا ان کی مدد کروں گا تو وہ بھی ان کے ساتھ ہوگا، اور جس کی یہ نیت نہیں تھی وہ بچ جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہوتا یہی ہے کہ بندہ کی جو نیت ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو حدیث مبارک میں جو سیکھنے کو بات ملی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اسی ویسے ہی نہ ناڑا ساڈا ہے، مقصد نہیں ایسے ہی ایس گل دے نال نہیں ہے کہ. تو بات یہ ہے کہ جب بندہ برے بندے کے ساتھ نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ بیٹھے بھی نہ، اس کا ساتھ بھی نہ دے، ایسے لوگوں کی مجلس میں بھی حاضر نہ ہو، کیونکہ پھر جب عذاب آئے گا تو سب پر آئے گا، سب پر آئے گا. تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو نیک بندہ ہے، اچھا بندہ ہے، اس کے پاس بیٹھنے والے کی مثال مشک بیچنے والے کے پاس بیٹھنے والے کی مثال ہے، اور برے بندے کے پاس بیٹھنے کی مثال فرمایا کہ ایسی ہے کہ جیسے بھٹی جھونکنے والے کے پاس بیٹھنا ہے. کہ مشک بیچنے والے کے پاس بیٹھیں گے تو بندہ مشک نہ بھی خریدے تو کپڑوں سے خوشبو آئے گی، اور جو بھٹی والا ہے بندہ اسے کچھ نہ بھی خریدے تو کپڑوں سے بدبو آئے گی، یا کوئی چنگاری وہ کپڑے کے اندر سوراخ کر دے گی. وہ پنجابی کا شعر ہے نا کہ برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہاراں، چنگے بندے دی صحبت یار جیویں دکان اتاراں. تو یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ ایک تو بندہ کس نیت سے چل رہا ہے اور پھر چل کس کے ساتھ رہے، تو یہ دونوں چیزیں دیکھنا یہ ضروری ہے. اس کے بعد ہم اگلی حدیث مبارک کی طرف بڑھتے ہیں کہ بندہ اپنی نیت صحیح کرے. اگر نیت صحیح ہونے کے ساتھ اگر بالفرض بندے کو عمل کا موقع نہیں ملتا تو اللہ پھر بھی اجر دیتا ہے. اب اس حوالے سے حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، یہ حدیث مبارک نقل کرتے کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم ایک غزوے میں تھے، فی غزوۃ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک مدینہ منورہ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ تم نے
جہاں سفر کیا ہے یا کسی وادی سے تم گزرے ہو وہ بھی تمہارے ساتھ تھے. یعنی ہے مدینے میں، تم نے جہاں جہاں سفر کیا، جس وادی میں اترے، وادی میں تم اترتے تھے وہ مدینے میں بیٹھ کر بھی تمہارے ساتھ تھے. لیکن میرے آقا نے فرمایا انہیں بیماری نے روک دیا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ مگر وہ ثواب میں تمہارے ساتھ شریک ہیں. اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم غزوہ تبوک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور تبوک سے واپسی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے پیچھے مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ہم جس گھاٹی اور وادی کو عبور کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں عذر نے روک رکھا ہے. کہ ان کی نیت صالحہ ایسی تھی کہ اگر عذر نہ ہوتا تو آج ہمارے ساتھ ہوتے. تو یہ اللہ کی رحمت، دیکھیں نیت اچھی ہو تو کیا مل جاتا ہے. تو بندہ نیت اچھی رکھے، کل کو موقع نہ بھی ملے تو ثواب پھر بھی ملتا ہے. تو ہمیں اپنی نیت کو درست رکھنا چاہیے. یہ دل کی پاکیزگی میں سے جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے، اور یہ ضروری ہے. جب تک یہ درست نہیں ہوگا تو مسلمان کا جتنی بھی زندگی کی جد و جہد ہے یہ رائے گا جاتی ہے. یہ ضروری ہے. اور پھر عذر بھی واقعی عذر ہو. اس حوالے سے ہم آگے جو ابواب آئے گا توبہ کے حوالے سے، اس میں عذر پر ایک بڑی اچھی حدیث مبارکہ وہ پڑھیں گے. تو عذر بھی ایسا ہونا چاہیے جو واقعتاً قابل قبول. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم موقع پر عذر بنا لیتے ہیں یا جھوٹ میں وہ عذر بنا لیتے ہیں. بات سیدھی سی، اللہ کی بارگاہ میں تو جھوٹ نہیں چلتا نا. اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ نہیں چلتا. ہم صرف لوگوں کو چپ کرانے کے لیے ہم باتیں بنا لیتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو تو ہم نے بات سنا دی ہے کہ بھی میرا یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو ہم اصل جواب دیں، تو اور اپنی رب کی بارگاہ میں. اسی طرح ایک اور حدیث مبارک کہ نیت اچھی ہو تو اللہ کیا عطا فرماتا ہے. نیت اچھی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ بندے کو بہت کچھ عطا فرماتا ہے، بندے کا عمل قبول ہو جاتا ہے. ابھی اس حوالے سے ایک حدیث مبارک میں ہے کہ سیدنا یزید بن اخنس یہ خود بھی اور ان کے والد دادا بھی یہ سارے صحابی تھے. آپ کہتے ہیں میرے والد یزید، یعنی یہ ہے معن بن یزید. معن کہتے ہیں اپنے والد یزید کے بارے میں جو صحابی رسول تھے. کہتے ہیں کہ میرے والد یزید نے کچھ دینار صدقہ کے لیے نکالے. مسجد میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس رکھا ہے کہ کوئی آئے گا حاجت مند تو یہاں سے لے جائے گا. کہتے ہیں کہ میں آیا تو میں نے وہ دینار اٹھا لیے، اپنے والد کے پاس آیا، بات بتائی. تو والد نے جب اپنے بیٹے کے ہاتھ میں وہ پیسے دیکھے تو کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا اللہ کی قسم میں نے تجھے دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا، میں تیرے لیے تھوڑی چھوڑ کے آیا تھا. کہتے ہیں کہ پھر میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بات بتائی کہ میرے والد نے جا کے صدقہ کے لیے پیسے رکھے تھے، چونکہ یہ خود بھی حاجت مند تھے. سیدنا معن یہ کیا تھے؟ خود حاجت مند تھے. یعنی یہ نہیں کہ حاجت مند نہیں تھے اٹھا لیے، حاجت مند تھے. والد نے صدقہ کے لیے رکھے، بیٹا ان کو نہیں پتا تھا کہ میرے والد نے رکھے، ان کو نہیں معلوم تھا میرے والد رکھے گئے. تو انہوں نے جا کے کہا کہ یہاں وہ جگہ ایسی تھی جہاں پر غریبوں کے لیے پیسے رکھے جاتے تھے. جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا کہ بعض جگہ مخصوص کر دی جاتی ہے، یہاں پر فقیر کے لیے روٹی رکھ دی جائے، کپڑے رکھ دیے جائیں. اب اس میں مقام کو منتخب کرنے کے حوالے سے میں بعد میں عرض کرتا ہوں. اب ہوا یہ کہ کہتے ہیں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی بات. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اے یزید تجھے تیری نیت کا ثواب ملے گا، اور اے معن جو تو نے لے لیا وہ تیرا ہو گیا. جو تو نے لیا اور وہ تیرا ہو گیا. اب یہ جو سیدنا معن ہے اور ان کے والد یزید یہ صحابی رسول ہیں. یزید صحابی رسول ہے. جو یزید جس نے بدبخت نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ڈھایا تھا اہل بیت پر، وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، وہ اور ہے. ٹھیک ہے، یہ صحابی رسول یہ اور ہے. ٹھیک ہے، ان کا نام، یہ صحابی کا نام بھی یزید ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں یزید کو مطلقاً یزید
یہ کہہ دیا جاتا ہے اور اس مطلقاً اس نام سے نفرت کی جاتی ہے، تو یزید کے صحابہ کا نام یزید ہے، ٹھیک ہے، تو یزید اس رکھا جاتا تھا، اور بعد میں بھی اگر کسی نے نام رکھا تو انہی صحابہ کی نسبت سے رکھا ہے، نہ کہ اس بدبخت کی نسبت سے۔ تو یہ جس طرح ہمارے ایک بزرگ گزرے با یزید، با یزید مطلب یزید، ابو یزید اردو میں جیسے کہتے ہیں، تو یزید کا والد، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کہ یزید ہونا، نام ہونا، یہ بذات خود کوئی نہیں ہے، ہم بچتے ہیں، ہم اسے نام نہیں رکھتے، وہ اس وجہ سے کہ آج کے دور میں جب بھی لفظ یزید بولا جاتا تو وہی ایک ہی مراد ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں کہ ہم نیت کی بات کر رہے تھے، نیت کی بات کر رہے تھے کہ انہیں اچھی نیت کا ثواب ملا، انہوں نے ویسے تو بیٹے کے لیے تو صدقہ نہیں دیا تھا نا، انہوں نے تو نیت اچھی تھی، بیٹے کو پیسے بھی پہنچ گئے، ان کو ثواب بھی مل گیا۔ اب یہاں پر ایک بات میں ضرور ذکر کروں گا، ہمارے ہاں کچھ عرصہ پہلے نا ہم نے دیکھا تھا، اور یہ بات سوشل میڈیا پر آگے پیچھے وہ چلی کہ دیکھو بھی مغربی ممالک کے اندر وہ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر لوگ پیسے ڈال جاتے ہیں، جس کا جی چاہتا ہے آ کے لے جاتا ہے، وہ کیا نام ہے کہ دیوار بنائی ہے، دیوار شفقت بنائی ہے، فلاں دیوار بنائی ہے، فلاں مقام بنایا ہے، تو جی وہ بڑے ایسے لوگ ہیں ویسے لوگ ہیں، ہمارے درمیان ایسا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ انہوں نے مغرب سے بات چرائی ہے، یہ بات ہی غلط ہے کہ کسی جگہ کو منتخب کر کے وہاں پیسے رکھ دینا، کوئی چیز رکھ دینا، یہ بات ہم نے مغرب سے نہیں چرائی ہے، ہمیں صحابہ نے سکھائی ہے، یہ صحابہ کے زمانے سے بات چلتی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں ایک جگہ تھی کہ جہاں پر لوگ پیسے رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور جو حاجت مند ہوتا تھا وہ لے جاتا تھا۔ تو ہمارے ہاں جو لوگ مغرب سے مرعوب ہیں، انگریزوں سے مرعوب ہیں، کوئی بھی بات لیتے ہیں نا، کوئی اچھی نظر آتی ہے اس کو کوئی کھاتے میں ڈال دیتے ہیں بھی، جیسے اسلام کے قوانین ہیں نا، تو مغرب کیا کرتا ہے، وہ تعصب رکھتا ہے اسلام سے، وہ کیا کہتا ہے کہ مسلمانوں نے یہ قانون وہ رومیوں سے لیا ہے، تو یہ تعصب ہے، ٹھیک ہے، رومیوں کے قوانین کہاں، اسلام کے قوانین کہاں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کہ یہی ایک حکمت ہے، عقل صلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں امی فرمایا ہے، آپ کا لقب امی ہے، عقل صلاۃ والسلام نے کسی جگہ سے کوئی نہیں پڑھا، کوئی میرے نبی کا استاد نہیں ہے، کسی جگہ سے لکھنے پڑھنے کی تعلیم عقل صلاۃ والسلام نے حاصل ہے، اگر عقل صلاۃ والسلام نے لکھنے پڑھنے کی تعلیم حاصل کی ہوتی تو لوگ یہ کہتے تھے کہ عقل صلاۃ والسلام نے اپنے زمانے میں روم کی کتابیں کسی جگہ سے حاصل کر لی تھی، ساری صلاۃ والسلام کی کتابیں حاصل کر لی تھی، وہاں سے دیکھ کے قانون بیان کر دیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل یہ اعتراض ختم کر دیا عقل صلاۃ والسلام کو امی بنا کے، کہ اللہ تعالیٰ نے عقل صلاۃ والسلام کو ہی پڑھایا ہے، عقل صلاۃ والسلام کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ انہوں نے فلاں مکتب سے فلاں کتاب لے کے پڑھا ہے۔ تو تاریخ کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ عقل صلاۃ والسلام کے ہاتھوں میں قرآن سے پہلے کوئی کتاب تھی، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو ہم بات کر رہے تھے نیت پر، کہ نیت یہ بندے کو کتنا فائدہ دیتی ہے، اور نیت صحیح ہو تو سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس حوالے سے ہمارے ہاں صحیح اور برے کی تمیز کے لیے کچھ اپنے معیارات ہیں، ہم اب لوگوں کے سامنے جانے کے لیے اپنی بناوٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو سجاتے ہیں، تو یہ سجانا ویسے چاہیے، یہ اچھی بات ہے کہ جب بندہ مسلمان بھائی کے پاس جائے تو اپنے آپ کو بنا سنوار کر جائے، اس کی احادیث میں فضائل ہیں، ہم اسی اخلاق و آداب کے اندر یہ گفتگو آئے گی اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کی۔ تو عقل صلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک ہے، فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ یعنی جو اصل خوبصورتی ہے وہ یہ دل کی خوبصورتی ہے، ہمارا دل کیا ہے، دل کے اندر ایسی باتیں ہوں جس کو میرا رب پسند نہیں کرتا تو یہ خوبصورتی نہیں ہے۔ کبھی بھی دل کے اندر کوئی خیال پالنے سے پہلے نا، وہ خیال اپنے متعلق ہو، غیر کے متعلق ہو، وہ کوئی بھی خیال ہو، یہ بات سوچ لیں کہ یہ خیال میرے رب کو پسند ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ میرے دل کو دیکھتا ہے۔ تو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے،
یہ نیت اس لیے یہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ ہر موقع پر یہ موضوع ٹاپک ایسا ہے، کسی بھی موقع پر کسی بھی جگہ پر یہ بندہ اسے خالی نہیں ہوتا. اتنے لڑائی جھگڑے اتنی باتیں صرف اس غور و فکر سے ختم ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی چپکلشیں صرف اس غور و فکر سے ختم ہو جاتی ہیں کہ یہ میرا عمل کس لیے. دوستی خالص ہو جاتی ہے اس طرف غور کرنے سے. جو لوگ مفاد کی خاطر ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے. اب جو علم ہوتا ہے نا، بزرگان دین سے منقول ہے کہ علم کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بندے کی نیت صحیح کر دیتا ہے، بندے کی نیت صحیح کر جائے. تو بتانا یہ مقصد ہے کہ نیت صحیح اگر کرنی ہے نا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ علم حاصل کرے. علم حاصل کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ بندے کو اچھے اور برے میں تمیز آ جاتی ہے، اور پھر نیکی کا ارادہ کرنا اور برائی کا ارادہ کرنا، ارادہ ہوتا ہے، نیت. اب اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بڑی وسیع ہے نا. اب حدیث مبارک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں اور پھر انہیں بیان بھی کر دیے. جو نیکی کا ارادہ کرے لیکن اس پر عمل نہ کر سکے تو اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال میں ایک کامل نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے. یعنی عمل کیا لیکن کسی وجہ نیکی کا ارادہ کیا، نیت کی، لیکن کر نہیں سکا، اللہ پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے. اور فرمایا کہ اگر ارادے کے ساتھ پھر وہ عمل بھی کر لے، اللہ عز و جل 10 سے 700 گنا تک اس کی نیکی بڑھا دیتا ہے. اور فرمایا کہ جب بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن پھر اس برائی سے باز آ جاتا ہے، اس باز آنے پر اللہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے. یعنی صرف گناہ کا ارادہ کرنے سے کچھ نہیں اللہ تعالیٰ لکھتا کہ میں کرنا چاہتا ہوں، تو اب وہ اس سے باز آ جاتا ہے تو اللہ اس باز آنے پر بھی نیکی لکھ دیتا ہے. اور اگر ارادے کے بعد برائی کر لے اللہ ایک برائی لکھتا ہے. یہ ہے نیت کی درستی، کہ بندہ نیت صحیح رکھے نا کام کرنے کی، اور بندہ کسی وجہ سے نہ بھی کر سکے تو اللہ تعالیٰ بندے کو اجر عطا فرماتا ہے. تو نیت بندے کی درست ہونی چاہیے. اور یہ یاد رکھیں کہ نیت جو ہوتی ہے نا، اس میں کچھ ضروری باتیں آخر میں عرض کرتا ہوں. ہمارے ہاں کچھ لوگ ہر معاملے میں نیت کو لے کے آتے ہیں. بعض ایسے حکام بھی ہیں جہاں نیت نہیں ہوتی، نیت کے بغیر بھی وہ نافذ العمل ہوتے ہیں. عمومی طور پر اس کی میں مثالیں رکھ دیتا ہوں. ایک تو مثال یہ ہے کہ جو حقوق العباد سے چیزیں تعلق رکھتی ہیں عمومی طور پر، یعنی آپ نے کسی کا نقصان کر دیا تو اس میں آپ کو بھرنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے. اور پھر ایک چیز ہوتی ہے اس کا نتیجہ کیا ہے، یعنی ایک بندے نے گناہ کیا، گناہ کے اوپر اسے کیا سزا دی جائے گی. ایک ہے ظاہری سزا، ایک ہے اخروی سزا. جو تو اخروی سزا ہے نا یہ ہمیشہ نیت پر ہی ہوتی ہے. جو اخروی سزا ہے نا، اگر نیت نہیں تھی گناہ کرنے کی، ہو گئے، ٹھیک ہے، اس پہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب نہ دے. یعنی آپ نے کسی کو مارنے کا ارادہ نہیں کیا تھا لیکن اس کو آپ سے چیز لگ گئی ہے، اس کو نقصان پہنچ گیا، لیکن آپ کا ارادہ نہیں تھا اسے مارنا، آپ کا ارادہ نہیں تھا نقصان پہنچانے کا، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا گناہ نہیں ملے گا، لیکن اس کی جو دنیاوی سزا ہے تو وہ تو ملے گی کہ اس کا ہرجانہ ادا کرنا پڑے گا. اب بندہ یہ کہ میری تو کوئی نہیں ایسی تیرے مارن دی، اچانک میرے کو ایویں لگ گیا، تو ہاں یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی سزا نہ دے، لیکن دنیا کے اندر جو اس کی پلنٹی بنتی ہے، اس کا جرمانہ بنتا ہے، وہ تو دینا پڑے گا. اور ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں نیت کی حاجت نہیں ہوتی، اس میں چند چیزیں اور جو زیادہ چیزیں اس میں ہوتی ہیں، یہ نکاح اور طلاق. نکاح اور طلاق ہمارے ہاں لوگ طلاق دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری تو نیت نہیں سی. جو لفظ طلاق ہوتا ہے نا، یہ ہم عقائد و مسائل میں اس کو مزید تفصیل سے پڑھیں گے. جو لفظ طلاق ہوتا ہے نا، اس میں نیت نہیں ہوتی ہے. یہاں پر بھی لوگ اس کو گفتگو کر دیتے ہیں کہ بھی دیکھو یہاں پر دیکھو نیت تو کوئی نہیں تھی، مذاق تھا. تو طلاق ایک ایسی چیز ہے، یہ مذاق میں کی جائے، یہ غصے میں کی جائے، یہ جیسے بھی کی جائے، یہ ہو جائے گی.
یہ ہو جائے گی، اس کا وقوع پذیر ہو جائے گا، یعنی اس کے نے جو کرنا وہ کر دے گی یہ۔ اسی طرح نکاح ہے، نکاح بھی مذاق میں ہو جاتا ہے، اس میں بھی نیت کی حاجت کوئی نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ہمارے فلم اور ڈراموں میں، بعض اسکولوں کالجوں میں ایک ڈرامہ بنایا جاتا ہے، لڑکا لڑکی کو ایک دوسرے کہتے ہیں میں نے نکاح کیا، وہ کہتی ہے قبول کیا، اور 2 گواہ بھی ہوتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے مذاق میں اپنی بیوی کو کہہ دیا جا میں طلاق دیتی، بے شک ہنس کے کہا، مذاق میں کہا، طلاق ہو جائے گی اس کے نکاح، اگر 3 بار کہا تو نکاح ختم ہو جائے گا، تو اس میں نیت کی حاجت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو واضح کفر ہوتے ہیں، اس میں اللہ کی توہین ہے، رسول اللہ کی توہین ہے، کسی اسلامی چیز کی توہین ہے، یا ایسی چیز کا انکار ہے کہ جس کا انکار کرنے سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، نیت جو بھی ہوگی تو اسلام سے نکل جائے گا۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے بت کو سجدہ کیا ہے، میری نیت کافروں کو راضی کرنا نہیں سی، میں تو اپنا کام کڈونا سی، تو پھر بھی کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح لوگ اپنے جاتے ہیں نا، وہ باہر جاتے ہیں تو لکھ دیتے ہیں کہ میں قادیانی ہے، کہتے میری کیڑا نیت، ساڑا دل پاک ہے گا، سی رسول اللہ مانتے ہیں، تو یا نیت نہیں دیکھی جائے گی، یا نیت کا کوئی عمل دخل نہیں۔ کیوں؟ جو الصریح فوق الدلالہ، یہ قانون ہے کہ جو صراحت ہوتی ہے نا، یہ نیت کے سے فوقیت رکھتی ہے۔ جب ظاہر آ گیا تو پھر باطن کو نہیں دیکھیں گے، جو ظاہری جملے بول رہا ہے، جو ظاہری طور پہ لکھ رہا ہے، اسی کا اعتبار کریں گے۔ تو کفر ایسی چیز ایسی ہے کہ اس پہ بندہ نیت نہ بھی ہو تو اسلام سے تو پھر بھی خارج ہو جائے گا۔ تو یہ کہنا کہ بعض لوگ اس میں بڑے ہیلے بہانے نکالتے ہیں کہ بھئی ساڑی نیت چنگی آ، اسی کیڑا اپنے رب دی نافرمانی کرنا چاہ رہے ہیں، اسی یہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہر چیز کے اندر نیت لے آنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ نیت کی اکثر معاملات میں حاجت ہے، لیکن ہر معاملے میں ہے ایسا نہیں ہے، یعنی یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یعنی یہ قاعدہ ایسا نہیں کہ جو ہر جگہ پر فٹ ہو جائے، ہر جگہ پر یہ قاعدہ فٹ نہیں ہوگا، اکثر جگہ پر فٹ ہوگا، ہر جگہ نہیں بلکہ اکثر جگہ پر یہ فٹ ہوگا کہ نیت کے بغیر نیت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ ورنہ ایسی کتنی میں نے بڑی بڑی مثالیں دی ہیں، اور غلطیاں بھی انہی میں ہوتی ہیں، اور بھی کئی ہیں، لیکن یہ میں نے وہ باتیں بتائی ہیں کہ جو اکثر طور پر جس میں عام ہوتی ہے، غلطی لوگ کرتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی نیت کو درست رکھنا ہے۔ اب دیکھیں نا، نیت کے بارے میں ایک حدیث مبارک جو پہلے بیان کی جاتی ہے عمومی طور پر، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک قرآن پاک پڑھنے والے کو لایا جائے گا، اسی طرح ایک شہید کو لایا جائے گا، اور اسی طرح ایک مال خرچ کرنے والے کو لایا جائے گا۔ تو اسے پوچھا جائے گا حفظ کرنے والے سے، قرآن یاد کرنے والے سے، تلاوت قرآن کرنے والے سے، کہ عمل کے بارے میں، تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے قرآن پاک پڑھا تھا تیرا، میں مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے میرے لیے نہیں پڑھا تھا، آج تو نے جن کے لیے پڑھا تھا تو تو نے اپنا حصہ لے لیا، یعنی تو نے تو واہ واہ کے لیے لیا تھا، تو تیری واہ واہ ہو گئی۔ پھر شہید کو لایا جائے گا، ٹھیک ہے، پھر شہید کو لایا جائے گا تو وہ بھی یہ کہے گا یا اللہ میں لڑتے لڑتے تیری بارگاہ میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس لیے شہید ہوا تھا، اس لیے میدان جنگ میں آیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو تجھے کہہ لیا گیا، اب جو تیرا حصہ تھا تو نے لے لیا، ٹھیک ہے، تو اب اسے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح مال خرچ کرنے والا تو وہ بھی یہ کہ مالک میں نے تیری راہ میں مال خرچ کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو نے تو اس لیے کہا تھا، یہ کام کیا تھا کہ لوگ تو کہیں گے بڑا مال خرچ کرنے والا ہے، لوگ تجھے سخی کہیں، لہذا تو نے اپنا حصہ لے لیا، آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں۔ تو ان کو پھر حدیث مبارک میں ہے کہ ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے، ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہمارا عمل کس واسطے ہے۔ ہم یہاں پر اکیڈمی میں پڑھنے آئے ہیں، ہمارا عمل اس لیے ہے کہ ہمارے بھائی بار بار بلا رہے ہیں کہ ان کو کیا جواب دینا ہے، یا اس لیے کہ خالص ہم اپنے رب کے دین کو حاصل کرنا ہے، تو یہ ہمیں غور کر لینا چاہیے۔ تو اصل مقصود دین سیکھنا ہونا چاہیے، رب کو راضی کرنا ہونا چاہیے۔ رب کو راضی کرنے سے دیگر چیزیں خود مل جاتی ہیں، لیکن دیگر چیزوں کو کرنے سے رب راضی نہیں ہوتا۔ رب تب ہی راضی ہوگا جب وہ خالص اپنے رب کے لیے کریں گے، یعنی اس میں کسی غیر کو شریک کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جو عمل صرف رب کے لیے نا تو وہی رب کی بارگاہ میں قبول ہے۔
رب کو اس معاملے میں دوئی پسند نہیں ہے کہ رب کے ساتھ آپ کسی اور کو بھی ساتھ شریک کر لیں، تو یہ رب ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ کے لیے عمل اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہونا چاہیے، جو اللہ کے لیے وہ اللہ کے لیے۔ ہمارے ہاں ایک نا خاندانی جو لوگ ہوتے ہیں وہ جب کسی سے دوستی بناتے ہیں نا یا کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس میں اپنی خاندانی جو تربیت ہوتی ہے اس کو دکھاتے ہیں۔ کیسے؟ کہ جو کام اپنے محبوب کے لیے کرتے ہیں وہ کسی اور کے لیے نہیں کرتے، جو کام کسی اپنے لیے کرتے ہیں وہ کام کسی اور کے لیے نہیں کرتے، یعنی جو بننا سورنا اس کے لیے ہوتا ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہوتا، پھر وہ جو پروٹوکول اس کے لیے ہوتا ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہوتا، جو مال خرچ کرنا اس کے لیے ہوتا ہے نا ویسا وہ کسی کے لیے کرتے نہیں کہ ایک کام میں اپنے فلانے واسی کرنا، یعنی وہ یہ اپنا خاندانی ہونا ثابت کرتے ہیں کہ آل عزت ہے نا یہ صرف ایسے بندے نے دینی ہے، آڑا پروٹوکول تو صرف ایسے بندے نے دینا، آڑا سوٹ تو بس یہ واسطے پونا کسی اور واسطے نہیں پونا۔ تو دنیا دار اتنے عقل مند ہوتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب کے لیے کسی دوسرے کو اس میں شریک نہیں کرتے، تو ہم اپنے رب سے کیسی محبت کرتے ہیں کہ جو کام ہم ہونا ہی رب کے لیے چاہیے تو ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا عمل نہیں، تو رب اس کو پسند نہیں فرماتا، ایسا عمل منہ پہ مار دیا جائے گا، اس کا آخرت میں کوئی اس کا حصہ نہیں ہے، دنیا میں مشقت بھی خام خواہ کی، حصہ بھی کچھ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیت کی درستی عطا فرمائے۔ تو جب یہ نیت درست ہوگی تو سارے کام صحیح ہوں گے، تو جب نیت صحیح ہوگی تو ہمارے تعلقات بھی صحیح ہوں گے۔ نیت درست نہ ہو نا بندے کی نیت ہی خراب ہوتی ہے ہر جگہ جگہ پر، تو نہ یہ دوستیاں بنتی ہیں نہ صحیح تعلق بنتے ہیں۔ تو بندہ نسلی بھی اور خاندانی بھی تبھی بنتا ہے حقیقی طور پہ اس دنیا میں جڑا بندہ نیت چنگا ہوئے گا، جی نیت نہیں نہ چنگی وہ کسی بھی موقع تے صحیح بندہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی ابتدا جو بندہ اپنے رب کے لیے نیت صحیح رکھنا شروع کر دیتا ہے نا تو وہ ہر معاملے میں دل دا پاک ہو جاتا، کہتے دل دا بندہ ایک لیاندہ ہوئے، دو چیزاں دل چ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ اس لیے یہ اخلاقیات میں سب سے پہلا سٹیپ تھا کہ بندہ اپنی نیت کو صحیح کر کے رکھے، جو کام جس کے لیے وہ اسی کے لیے، جو دوسرے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کی ایک سادہ مثال یہ ہے کہ جب ہم دل میں منافقت والا رویہ رکھ کے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں نا تو اس کا ایک اپنا اظہار ہوتا ہے، وہ کہنا نا بعض دفعہ کہ بندہ دلوں ملتا ہے، یار ملنے میں فرق ہوتا ہے۔ تو نماز بھی یہی ہے، عبادت بھی یہی ہے، جڑی دلوں کیتی ہے تو مزہ ہی الگ ہوتا، یعنی اسی لوگوں کو کوئی سانو ملے نا تو سانو پتہ چل جائے دلوں ملتا کداں ملتا، تو اللہ کو نہیں پتہ چلتا، اللہ تعالیٰ تو دلوں جان دے گا۔ تو جڑا دلوں کم کیتا جائے وہ مزہ ہی سرور ہی علیحدہ ہوتا۔ نماز کدی دلوں پڑھ کے دیکھیے تو وہ سرور ہی ایک علیحدہ ہوتا۔ 1 روپیہ بھی دیئے نا دلوں کہ میرے رب راضی ہوئے گا، میرے نبی راضی ہوں گے، ایک چھوٹا عمل بھی کریے کہ میں جا رہا اج اکیڈمی، اج میں اپنے رسول اللہ دی حدیث مبارک یاد کرنی ہے، سننی ہے، میں وہ لفظ اج سنا گا کہ جڑے لفظ میرے نبی دے منہوں نکلے نے، تو اگر دلوں پکی خالص کر کے نیت اسی آواں گے تو وہ مزہ ہی ہو رہا، وہ چاشنی ہو رہا۔ اگر نیت درست نہیں ہے اتنے آن دی ہے کتے بھی جان دی، حتیٰ کہ اپنے والدین کی خدمت کرن دی، تو پھر بھی مزہ نہیں آتا۔ اگر والدین کی خدمت اس لیے کریں گے کہ میرا رب راضی ہو جائے گا، میرے نبی راضی ہو جائیں گے، تو یقین مانیے خدمت میں بھی مزہ آئے گا، والدین بھی کہنا کہ دلوں کردہ پہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیت کی درستی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔